بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عبدالرشید قادری دین حکمت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیٹ میں ہوا اور گیس کا پیدا ہو جانا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات کو اللہ رب العزت دور فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور میں انتہائی ممنون ہوں آپ سب ساتھیوں کا، سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی، میرے چینل کو آپ نے اتنا پسند کیا اور میرے حوصلے کو آپ نے بلند کیا۔ اور میں آج آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رہبر مل جائے، ایسا شخص مل جائے جو کہ ہماری مشکلات میں کمی کر سکے، ہمیں کو مشورہ دے سکے۔ تو میں آپ کے خدمت میں آج حاضر ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر گھر کی یہ تکلیف ہے، ہر شخص کی یہ تکلیف ہے، ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہوا گیس جو ہے اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں ہوا اور گیس جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، اس کا اخراج نہیں ہو پاتا، انسان بہت زیادہ بے چین رہتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ بے چینی سی محسوس کرتی ہے، لیکن ہوا خارج ہونے کا نام نہیں لیتی، اور جب خارج ہوتی ہے تو اس کو ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ہوا کثرت سے پیدا ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے اور پیٹ کے عضلات جو ہے وہ تن جاتے ہیں، اس سے انسان کا سانس لینا جو ہے وہ بھی تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس سے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ہوا گیس ان کے دل پہ اثر کرتی ہے، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں کوئی دل کا عارضہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوا اور گیس کا ہی مرض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر یہ ہوا اور گیس اتنی کیوں پیدا ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں ہوا گیس کا پیدا ہونا اتنا کیوں شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنی غذا پہ غور کرنا ہے کہ ہم کس قسم کی غذا کھا رہے ہیں۔ اگر ہم غذائیں ہی اس قسم کی کھا رہے ہیں جس سے کہ ہوا اور گیس نے ہی جنم لینا ہے، تو پھر کوئی چیز جو ہے، کوئی دوا جو ہے وہ اس ہوا گیس کو روک نہیں سکتی۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی غذا کو بدلی کرنا ہے، ہم نے اس غذا کو چھوڑ دینا ہے جو ہماری تکلیف کا سبب بن رہی ہے، ہم نے اس غذا کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے لیے باعث راحت ہو۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں بہت زیادہ ہوا گیس رہتی ہے تو وہ صبح کا ناشتہ یا شام کا کھانا، وہ کھانا روٹی وغیرہ کو چھوڑ کر آپ نے اس طرح کرنا ہے، 20 سے 25 بادام جو ہیں وہ رات کو یا صبح توڑ کر ایک ایک بادام کی گری کو چبا چبا کے کھانا ہے۔ اس کے بعد 25 سے 30 گرام میٹھی سونگی جو ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے، وہ ایک ایک دانہ کر کے آپ نے کھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پودینے کا قہوہ بنانا ہے جو کہ دم میں بنانا ہے، 1 کپ پانی ابالنا ہے، اس میں 1 چٹکی خشک پودینے کی ڈالنی ہے، آپ نے چولہے کو بند کر دینا ہے، برتن کو ڈھانپ دینا ہے، 10 منٹ کے بعد اس کو پن لیں، اس میں شہد کا اضافہ کر لیں یا پھر آپ اس میں گڑ کا اضافہ کر لیں، اور اس کو آپ یہ سونگی اور بادام کھانے کے بعد آپ اس کو پی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی خوراک سے ہی آپ کو سکون ہو جائے گا، اور یہ جو پیٹ کی تکلیف سے دل کی تکلیف
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کی تکلیف ہو گئی ہے، یا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، یا پھر پیٹ ہوا سے پھول، یعنی پیٹ جو ہے وہ ہوا سے پھول گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی خوراک سے ہی آپ کو فائدہ دے جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بہت پیاری ایک چٹنی بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو اس کھانے میں اس چٹنی کو شامل ضرور کیجئے گا۔ وہ چٹنی یہ ہے کہ آپ نے ایک گٹھی پودینے کی لینی ہے، اس میں 2 سے 3 سبز مرچ ڈالنی ہے، اور آدھی چھٹانک جو ادرک ہے وہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اس کو اتنا باریک کریں کہ یہ بالکل باریک ہو جائے، پھر اس کو اپنے کھانے میں شامل کریں، صبح شامل کریں، دوپہر کو شامل کریں، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو یہ چٹنی ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کو پیٹ میں ہوا گیس نہیں ہوگی اور آپ بہت زیادہ ریلیکس ہوں گے، کسی کو پیٹ کا درد نہیں ہوگا، کسی کے پیٹ میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہی دن آپ کو ریلیف دے دے گا۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ آپ نے چاولوں کا استعمال جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے، دالیں آپ کم سے کم استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اپنی ہنڈیا میں یہ آئل اور ڈالڈے گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے گیس اور ہوا پیدا کرنے کا، تیزابیت پیدا کرنے کا، شریانوں کو تنگ کر دینے کا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں اور یہ اپنی غذا استعمال کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جو بہت ہی پیارا اور بہت ہی لاجواب ہے، جس کی پہلی خوراک کام کرتی ہے۔ یہ میرے مطب کا معمول طب ہے، یہ میرے مطب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیزیں 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے پودینہ 2 تولے لینا ہے، آپ نے گندک آملہ سار 2 تولے لینی ہے، اور اجوائن دیسی آپ نے 4 تولے لینی ہے۔ اس کو انتہائی باریک کریں، خوب باریک کر کے اس کا صفوف بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بھی کھانا کھائیں 10-15 منٹ کے بعد آپ اس صفوف کی آدھی چمچی گرم پانی سے یا پھر پودینے اور سونف کے عرق یا کہوے سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جس طرح میں نے پودینے کا کہوہ بتایا اسی طرح یہ آپ نے کہوہ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی کے پیٹ میں کوئی درد ہو، کسی کو گیس قبض کی تکلیف ہو، اس سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اگر کسی کو قبض کی شکایت ہے، پخانہ کافی دنوں کے بعد آتا ہے، تو وہ اس میں سناپ مکی کے پتے استعمال کر لے۔ وہ 1 چٹکی سناپ مکی کے پتے بھی اس میں ڈال لے تو پھر یہ اور زیادہ مفید ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی میرا بھائی کو میری بہن جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں بنا سکتے تو پھر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے ایڈریس پر آپ کے گھر یہ ادویات پہنچا سکتا ہوں۔ کچھ ادویات بازار سے بھی مل جاتی ہیں بنی بنائی، اگر آپ نے وہ استعمال کرنی ہو تو وہ بھی آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک جوارش جالینوس ہے، آپ وہ لے لیں، اور سونف اور پودینے کے عرق کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو یہ گیس ہوا کی تکلیف سے نجات مل جائے گی، اور آپ اپنے جسم کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اور ایک آپ کو بہت پیاری چیز بتاؤں کہ اگر کسی میری بہن یا بھائی کو موٹاپا ہو چکا ہے جو کہ ہوا اور گیس کی وجہ سے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دے گا، اس کا موٹاپا جو ہے وہ بھی کور ہو جائے گا، وہ بالکل انشاءاللہ ان کا جسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور کافی وزن جو ہے ان کا ٹھیک ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کام کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، صحت و تندرستی دے۔ تو میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، میری گفتگو آپ کو پسند آئی ہو، میرے نسخہ جات آپ کو اچھے لگے ہوں، تو آپ ان پر عمل کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کو کس طرح سے شفا دیتی ہے یہ ادویات۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔